میں ہوں کامران منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن آدم یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ کا جو ہے قیام عمل میں لایا تھا، اور الحمدللہ جو ہم نے جدوجہد کی، اس جدوجہد کا مقصد کسی سے دشمنی یا ذاتیات نہیں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو غریب لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو سکے، اور خاص طور پر صحافت کے نام پر جو ہے جو جعلساز متحرک رہتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ تنگ نہ کر سکیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ کے جو سپورٹر ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، میں ان سے کا بہت شکر گزار ہوں، اور ان کو مبارکباد بھی جو ہے میں پیش کرتا ہوں کہ اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ نے جو ہے الحمدللہ بہت کامیابی حاصل کی اور بہت پذیرائی ملی، اور جو سمجھدار اور سلجھے ہوئے حلقے ہیں ان کی جانب سے جو ہے ہمارے کام کو سراہا بھی گیا، اور الحمدللہ بہت ساری جو ہے اللہ پاک نے ہمیں تھوڑے سے عرصے میں کامیابیاں بھی دیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگ جو ہے مثبت سمت آئیں، سدھریں اور صحیح طریقے سے کام کریں، اور اللہ کا شکر ہے ہماری کوششوں سے کافی بہتری آئی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ دنیا بھی کہہ رہی ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ نے جب آواز بلند کی اور کام کرنا شروع کیا تو بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی۔ اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور الحمدللہ اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ کو جو ہے ایک اور جو ہے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ایک اور مکروہ اور گھٹیا چہرہ جو صحافت کا نام استعمال کرتا تھا، جعلساز تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف اداروں کے نام بھی استعمال کر لیتا تھا۔ اصل میں یہ جو جعلساز ہوتے ہیں یہ فراڈی ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے مجرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسی طرح سے ان جعلسازوں کا کوئی ادارہ نہیں ہوتا۔ یہ کبھی صحافی بن جاتے ہیں، کبھی سرکاری ملازم بن جاتے ہیں، اور کبھی یہ کچھ اور بھی بن سکتے ہیں۔ یہ جعلساز ہیں، اور جعلساز جو ہے اس وقت کراچی شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں، تو اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے، اور ایک اور جعلساز جو ہے سلاخوں کے پیچھے جا چکا ہے، اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے جو ہے آپ سے ضرور ڈسکس کی جائے اور آپ کو جو ہے اس حوالے سے بتایا جائے۔ تو مزید جو ہے ویڈیو کو آگے آپ دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اس پہ کمنٹ ضرور کیا کریں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اور اسے زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں، کیونکہ یہ حق کی آواز ہے اور یہ آگے پہنچانا بہت ضروری ہے۔ آگے پہنچے گی، آگے تک جائے گی تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے۔ اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ جو ہے بہت سارے فیصلے بھی کر رہی ہے آگے، کیونکہ موومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ساری قربانیوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم نے یہ چیز شروع کی ہے تو ہم قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہیں، تو دوستوں سے جو ہے اس حوالے سے مشاورت بھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ بڑے اہم فیصلے ہم کریں گے جو بظاہر میں سمجھتا ہوں محسوس ہوں گے کہ ہم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، لیکن وہ جو فیصلے ہوں گے اس سے انشاءاللہ آگے جا کے اجتماعی طور پہ فائدہ ہوگا۔ تو میں آپ کو جعلساز کی کہانی سنا رہا تھا۔ ایک جعلساز جس کا نام واصف ہے، اور واصف کا کریکٹر یہ ہے کہ کچھ عرصے قبل جو ہے وہ 376 زنا کے مقدمے میں بھی بند ہوا تھا، اور 2-2.5 سال جیل رہا تھا، اور اس کے بعد اس کی متعدد جو شکایات موجود تھی الفلاح تھانے میں، اس کے علاوہ شاہ فیصل کالونی تھانے میں، اس ایریے کے تھانے میں، ڈسٹرکٹ کورنگی کئی تھانے ہیں، وہاں پر اس کی جو ہے اطلاعات موجود تھی۔ یہ لوگوں کو جا کے تنگ کرتا تھا، ان سے بھتہ طلب کرتا تھا، کبھی یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو ہے یہ وہ اہلکار بن جاتا تھا، کبھی یہ صحافی بن جاتا تھا، اور کچھ ناڑے کھولنے والے اپنے ناڑے خود کھلوا بیٹھے ہیں، وہ جو ہیں کچھ جعلساز قسم کے جو یوٹیوبر ہیں۔ حالانکہ یوٹیوبرز کو تو چاہیے کہ وہ اپنی کوئی اچھی فن کی ویڈیو بنائیں، لیکن وہ ایویں آگے نیوز میں گھس کے نا اس کو بھی فنی بنا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں ان کو کوئی پیسے ملتے ہیں یا خرچہ ملتا ہے کہ یہ تحقیق نہیں کرتے، اور اس شخص کو بٹھا کے جو ہے بڑے گانے گائے تھے، آئی جی صاحب یہ صحافی ہے، یہ دیکھیں۔ میں تھوڑا سا وہ ہلکا سا آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی فیور میں کس طرح کی باتیں کی گئی تھی، جب وہ ایک زیادتی کی کوشش کے مقدمے میں اپنے بیٹے سمیت بند ہوا تھا، اور بند ہونے کے بعد جب وہ رہا ہوا کچھ عرصے بعد، تو اس کو جو ہے صاف ستھرا اور بڑا ہی جو ہے مہذب اور بڑا نیکوکار بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہمارے ایک ڈسٹرکٹ کورنگی کے جو ہے ناڑے والے ہیں، انہوں نے جو ہے اب اپنا ناڑا کھلوا لیا ہے، اور وہ انشاءاللہ خود ہی باندھیں گے اپنا ناڑا، کسی کو ضرورت نہیں ہے ان کے ناڑے کی طرف جانے کی، کیونکہ ان کو ناڑے کرنے کا بہت شوق تھا۔
تو وہ اس کی فیور میں کس طرح چیخ چلا رہے تھے. میں موجود ہوں ایک ایسے المناک معاملے کے ساتھ. معاملہ جو ہے کسی اور کے ساتھ پیش نہیں آتا، ایک صحافی کے ساتھ، چیف ایڈیٹر فوکس کراچی نیوز کے چیف ایڈیٹر کے ساتھ آتا ہے. جس طرح سے ابھی ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کے کچھ صحافیوں کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کاٹی گئی، اور اس میں بھی ایک ایسا دفعہ لگا دیا ایکسٹورشن کا، یعنی بھتے کا. اور یہاں کیا دفعہ لگایا جا رہا ہے یہاں اس چیف ایڈیٹر صاحب کے اوپر؟ ناظرین بتا کر چلو کہ باپ بیٹے کے اوپر الزام یہ تھا کہ 15 سالہ بچی سے زیادتی کی ہے، جنسی زیادتی کی، یعنی زنا کیا ہے. اور اس کے بعد یہ سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں باپ بیٹے دونوں. آئی جی صاحب اس پہ نوٹس نہیں لیں گے تو مجھے خصوصاً کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے گا، اور لہٰذا آئندہ کا لائے عمل میرا یہ ہوگا آئی جی کے خلاف اور علی مروت کے خلاف، دونوں کے خلاف، کہ وہ ایسے کالی بھیڑوں کو سرپرستی کر رہے ہیں. میں ان کے خلاف کورٹ کے اندر جا کر کے پٹیشن لگانے کے لیے تیار ہوں. صرف محکمے کے لیے شرمناک بات نہیں ہے، معاشرے کے لیے بھی شرمناک بات ہے. معاشرے کے کرتے دھرتے لوگ کدھر مر گئے ہیں، کہاں مر گئے ہیں، کون سی زمین کون سا آسمان انہیں کھا گیا ہے. آئی جی صاحب آپ کے پاس، آپ کے ڈی آئی جی کے پاس، آپ کے ایس ایس پی کے پاس کوئی جواب ہے، کوئی جواز ہے؟ ایک صحافی کے لیے زندگی بسر کرنا کتنا مشکل کام ہے. صرف صاحب جو کہ اس فوکس کراچی نیوز کے کیا ہے چیف ایڈیٹر ہے، اور وہ یہ تمام جو بھی برائیاں ہیں پولیس کے کالے دھن ہیں اس کی نشاندہیاں کرتے ہیں، یہ اس کی پاداش میں انہیں سزا ملی، ان کا گھر جو ہے وہ بدنام ہوا. اگر آپ میڈیا کے لوگ ہیں، میں بھی میڈیا کا ہوں. کلپ دیکھ لیا. میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ وہ تحریک ہے، یاد رکھیے گا یہ سچ اور حق کی بات ہے. اور جب بھی آپ سچ اور حق کی بات کریں گے تو جو غلط قسم کے لوگ ہیں، جو فتنہ پرور ہیں اور جو دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، اور جو غلط لوگ ہیں وہ یقینی طور پر جو ہے بکواس کریں گے اور بکیں گے. تو ان چیزوں سے جو ہے نہ پریشان ہونا ہے اور نہ گھبرانا ہے. اور انشاءاللہ جتنے بھی جال ساز ہیں، اگر یہ جال سازیاں نہیں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ ہم پکڑ کے انہیں بند کرائیں گے. آگے یہ اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ جو ہے اس حوالے سے کام کرتی جا رہی ہے. اگر کوئی خوش فہمی اور غلط فہمی میں ہے تو وہ بہت غلط ہے. ہم اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم کسی سے لڑائی کرتے ہیں، حق کی لڑائی کرتے ہیں، اور ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے اور بحیثیت شہری کرتے ہیں. ہمیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، ہم کوئی بزدلین نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی قسم کا کوئی یہ کہیں کہ ہمیں سہارا ملے اور یہ ملے. ہم اللہ کے سہارے پہ چلنے والے لوگ ہیں. اس کی داستان کچھ یوں ہے کہ اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ کے پاس جو ہے اشتیاق نامی شخص جو ہے اس نے جو ہے کمپلین کی تھی، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو آصف نامی شخص ہے الفلاح تھانے کے حدود میں جو ہے ان کا پلاٹ ہے، وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، ٹھیکیدار ہیں وہاں پر، اور اس کے مالک سے اور اس ٹھیکیدار سے جو ہے واصف اور ایک کوئی نئی گل نامی شخص تھا جو ان سے بھتہ طلب کر رہے ہیں، اور خود کو جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا اہلکار بھی بتا رہے ہیں اور خود کو صحافی بھی کہتے ہیں. جس پر اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ نے فوری طور پہ ایکشن لیا، اور جو پولیس کے افسران ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نجی ٹی وی چینل ہے اس کی ٹیم ہے، اور اس کو بھی جو ہے اس چیز سے آگاہ کیا. جس کے بعد جو ہے یہ ساری کارروائی کی گئی، اور باقاعدہ جو ہے اس جعلساز واصف کو پیسے دیے گئے، اور باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ کی گئی، اسپائی ریکارڈنگ بھی ہوئی، ہر چیز ہوئی. اور اس کے بعد جب وہ بھتہ وصول کرنے آیا تو پھر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا. اور پھر گرفتار کرنے کے بعد اس کی تسلی بخش جو ہے ماشاءاللہ جو پولیس مہمان نوازی کرتی ہے وہ بھی ہوئی، کیونکہ یہ کراچی ہے، اتنی اندھیر نگری، اتنا چوپٹ راج یہاں نہیں ہے کہ آپ جو ہے بالکل بے لگام ہو جائے اور عام لوگوں کو، شہریوں کو جو ہے اس طرح سے تنگ کرنے لگے. تو جب ان کی اچھی خاصی جو ہے سروس ہوئی ہے تو سروس کے بعد وہ نیک بن گئے تھے، اور وہ سوری بھی کر رہے تھے. اور ان کا کہنا تھا جو ملزم فرار ہو گیا ہے نعیم، اس نے اس کو بھیجا تھا. جبکہ دوسری جانب جو ہے اب تک صورتحال جو سامنے آ رہی ہے کہ نعیم جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے، کیونکہ اصل سرغنہ جو ہے واصف تھا. واصف جو ہے کافی طویل عرصے سے جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کبھی اہلکار بن کے، کبھی صحافی بن کے، جو اس طرح کی بھتہ خوری کی جو ہے اس کی مختلف قسم کی کمپلینس موجود ہیں. بہرحال اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اب ذرا آپ اس مدعی کی زبانی
وہ گفتگو سنیں, وہ بات سنیں کہ کس طرح اس کو جو ہے بلیک میل کیا جا رہا تھا. میں نے محمد واصف کے خلاف کروایا. مقدمہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر پہ ضروری تعمیرات کروا رہا تھا. یہ آیا, میں تھانے میرے مزدور کو یہ بول کے گئے کہ آپ اپنا کام بند کروا دو. اس نے پوچھا کیوں, تو کہنے لگے کہ نا یہ آپ کو ہمیں پیسے دینے ہوں گے, بلڈنگ کنٹرول کی طرف سے میں آیا ہوں. تو اس نے بولا کہ اپنا کوئی کارڈ وارڈ, اس نے بولا میرا نمبر لکھ لیں, آئے اپنا ٹھیکیدار تو ان کو دکھا دیں. جب اس نے مجھے اپنا نمبر دکھایا تو میں جانتا تھا یہ محمد واصف کا نمبر ہے. میں نے محمد واصف کو بجائے فون کرنے کے میں آگے تھانے میں درخواست دی, اپلیکیشن دی. جب میں نے تھانے میں اپلیکیشن دی تو ایس ایچ او صاحب نے بولا کب آپ اس کو بلا رہے ہیں اور کب یہ پیسے لینا آئے گا. تو میں نے بولا یہ اس کو میں پہلے پیسے کو ارینج کر لوں. پھر میں نے پیسوں کی بنائی ویڈیو اور اس کو فون کرا. میں نے فون کر کے اس کو بولا کہ 20 تاریخ کو میں نے فون کر کے آ جاؤ پیسے لینے کے لیے. جب یہ پیسے لینے کے لیے آیا, میں نے مجرم کون کی ٹیم کو بلا کے رکھا ہوا تھا اپنے پاس, اور ان کو بلا کے رکھا ہوا تھا. اس کی فوٹیج پوری ویڈیو بنائی ہے. پیسے لیتے میں اس کو برآمد کروایا, وہ پیسوں کے ساتھ یہ برآمد ہوا ہے. اور ہماری سندھ پولیس نے بروقت کارروائی کر کے اس کو گرفتار کیا. میڈیا ٹیم کا بہت اچھا کردار ہے. اگر میڈیا ٹیم ایسی کردار ادا کرتے رہے تو یہ جیسے جعل ساز لوگ جو ہے آگے نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, واصف کو آپ کیسے جانتے تھے پہلے سے؟ ابھی آپ نے کہا واصف کو میں پہلے سے واصف جانتا کو میں ایسے جانتا ہوں کہ پورا علاقہ اس سے تنگ ہے. وہ جگہ جگہ سے بھتہ لیتا ہے, جہاں بلڈنگ بنتی ہے وہاں چلے جاتا ہے. چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو, بیوہ یتیم مسکین کسی کو نہیں چھوڑتا. اور وہ اپنے آپ کو کہیں پر SBCA کا انسپیکٹر شو کرتا ہے, اور کہیں اپنے آپ کو میڈیا کا شو کرتا ہے کہ میں میڈیا پرسن ہوں. تو وہ ابھی سنا میں کچھ یوٹیوبر نے کوئی ویڈیو بھی بنائی تھی, وہ بڑی تعریفیں کی تھی, اس کی کیا معاملہ تھا؟ اس کی جو ویڈیو بنائی تھی وہ ہم لوگوں نے بنائی تھی جو پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں ایک ویڈیو کچھ دن پہلے وائرل ہوئی تھی, یہ تھا بیٹھ گئے کہ وہ مجھے غلط مقدمے میں بند کرا دیا. یوٹیوبر تھا, کون تھا, کیا نام اس کا؟ وہ یوٹیوبر تھا, وہ فدا پاکستانی. اس نے بنائی, سراسر وہ غلط تھی ویڈیو. اس کا پورے حقائق میرے پاس ہیں کہ وہ عورت جو ہے, جس عورت کی بچی تھی, وہ اس عورت نے دعائی دے کے ایسے جو بیٹھ کے تھانے کا رو کے FIR کروائی. FIR وہ صحیح کٹی بالکل نہیں ہو گیا نا. عورت جب بچی کی ماں اور بچی نے آگے بیان دیا تو SHO کارروائی کرے گا. SHO نے جب وہ کارروائی کری اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ وہ ساری فیک ویڈیو بنائی تھی. تو ہو گئی تو صحافت کو بدنام کر رہے ہیں کچھ چند پیسوں کے لیے. فدا پاکستانی نے بنا دی وہ ویڈیو وہ غلط ہے. اور پولیس اداروں کے یہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی بولے تو اداروں کو ہی بدنام کرتے ہیں. اداروں کو پولیس کو بدنام کرا ہمارے. تو شاہ فیصل ٹاؤن کی صورتحال بتائیں. اگر آپ تعمیر کا کام کرتے ہیں یا گھر کا کام کرتے ہیں, کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ کون لوگ ہیں جو صحافت کے نام پہ پیدا گیری ہو رہی ہے, یا SBC کے نام پہ کون کر رہا ہے؟ نہیں سر, کہیں پر آ جاتے ہیں صحافی بن کے. جعلی صحافی یہاں بہت ہیں. جہاں آپ دیکھیں جعلی صحافی ہیں, یہاں جعلی صحافی بہت ہیں. دوسری بات ہے کہ ہر دوسرا بندہ SBC کا افسر بن کے آ جاتا ہے. آنے کے اندر تو اس نے بولا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, لیکن وہ ایک بندے کا نام لے رہا ہے, نیم بھول کر, کہ اس نے مجھے بھیجا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود آیا تھا پیسے لینے کے لیے. اس نے پیسے اس کے ساری ریکارڈنگ ہے. اس نے بولا یہ سب کام میں نے کروائی, یہ بلڈنگ میں نے بنوائی, وہ بلڈنگ میں نے بنوائی. جو پیسے نہیں, دھندا یہی ہے. دھندا یہی ہے, اس کا روزی روزگار یہی ہے. جی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے جو ہے یہ عام کام کرنے والے لوگوں سے جو ہے یہ بھتہ مانگتے ہیں, اور کس طرح سے جو ہے بدماشی کرتے ہیں, اور کس طرح سے یہ ڈراتے ہیں کہ ان کا گھر توڑ دیں گے. اصل میں ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. ان کا دین ایمان جو ہے صرف پیسہ ہے, اور وہ کہتے ہیں نا برے کام کا برا انجام. تو وہی والی صورتحال ہے. تیسری دفعہ جو ہے جیل یاترا پہ گئے. اب پتہ نہیں کب سدھریں گے, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ انگوٹھا چھاپ ہیں وہ, اور لوگ ان کو کہتے ہیں یہ سینئر صحافی, اس پہ اتنا ظلم ہو گیا. ان کو صحیح طرح سے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا, منہ میں ان کے گٹکا بھرا ہوتا ہے, بولنا ان کو صحیح طرح سے آتا نہیں, لیکن وہ کیا ہیں, جعل ساز ہیں. تو بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ادارے ہیں اور جو قانون سازی کرنے والے لوگ ہیں, خدارا وہ کوئی میجرمنٹ بنائیں, کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ یہ کیا ہے. جیسے کوئی پہلے ایسا ہوتا تھا جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہوتا تھا تو وہ اسٹیٹ ایجنسی کھول لیتا تھا, تو وہ کرائے پہ مکان دلانا شروع کر دیتا تھا. تو آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی ڈمی اخبار میں جاتا ہے. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے ڈمی اخبار نہ بھی ہو, لوگ جو ہے نا پیدا گیری میں لگ گئے, کارڈ اس کو بنا کے دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے دندناتا پھرتا ہے اور وہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے. اور دوسری یہ تو اسٹوری آپ نے سنی لی, اور وہ اپنے انجام تک بھی پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے جن کی صورتحال یہ ہے کہ پتہ آتا کچھ ان کو ہے نہیں, اور جو ان کے منہ میں آتا ہے غلط لوگوں کی حمایت میں جو ہے بولنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی سمجھ عطا کر دے, اور دوسروں کے ناڑے کھولتے کھولتے جو ہے خود اپنے ناڑے لوگوں کے کھل جاتے ہیں. اور اللہ کرے وہ ناڑا باندھ لے, اور آئندہ جو نہ کسی کا ناڑا کھولیں,
اور نہ کسی کا ناڑا کھلوائیں۔ اب آگے کی بات میں بتاؤں کہ مجھے کچھ اطلاعات مل رہی ہیں اور مختلف تھانوں سے مل رہی ہیں کہ وہاں پر جو ہے کچھ پیداگیر ٹائپ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں ایس ایچ اوز کے پاس اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا 5,000 روپے ہفتہ آپ طے کرو، اگر آپ نے طے نہیں کیا 5,000 ہفتہ تو پھر ہم آپ کے واٹس ایپ میسیج چلائیں گے۔ تو انشاءاللہ اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ جو ہے اس حوالے سے ورکنگ کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ یقینی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں جو ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے چیزوں کو کرنا، لیکن انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جس کاز اور جس مقصد کو ہم لے کے چلے وہ ایک نہ ایک دن ضرور پورا ہوگا۔ ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے بعد کچھ اور لوگ کریں گے اس کام کو، تو ایک دن ایسا انشاءاللہ آئے گا کہ کوئی کسی کی جو ہے ناجائز پگڑی نہیں اچھال سکے گا۔ باقی رہ گئی پورے کراچی شہر کی بات اور اگر آرگنائز کرائم کی بات تو وہ تو بھائی سر عام جو ہے کھلے عام چل رہا ہے، اور کراچی پولیس نے جو ہے آرگنائز کرائم پہ جو آنکھیں موند لی ہیں، کارروائیاں بھی ضرور ہوتی ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ آرگنائز کرائم جو ہے کراچی پولیس کی مدد کے بغیر ہو سکے، تو وہ بھی چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم مختلف چیزوں پہ جو ہے آپ سے پھر بات کرتے رہیں گے۔ آپ نے ابن آدم کو جو ہے لازمی سبسکرائب کر لینا ہے، اس کو شیئر کر لینا ہے۔ یہ اسٹوری تھی جال ساز واصف کی، اور وہ جال ساز واصف جو اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور اس وقت جو ہے جیل کے سلاخوں کے پیچھے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔